اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صدق الله العظيم۔ فرمایا اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں احسان 4 معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ نمبر 1 شادی، آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، نمبر 4 اور اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامن عورتیں، اور نمبر 4 مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ ان کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابن کثیر، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ لونڈی کا مسئلہ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ وہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے 2 ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے، یہی خریدے ہوئے مرد و عورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الرق فی الاسلام، اسلام میں غلامی کی حقیقت از مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اس صورت میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ مذکورہ محرمات قرآنی اور حدیث کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ 4 چیزیں ان میں سے ہوں۔ اول یہ کہ طلب کرو ان تبتغوا، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسرے یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تیسرے یہ کہ ان کی شادی کی قید دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی غرض نہ ہو، جیسے زنا میں یا اس سے متاع میں ہو جو شیعہ حضرات میں رائج ہے، یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح۔ چوتھی یہ کہ چھپی یا یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متاع کا بطلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی عورتوں کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا بلکہ عرفاً صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معہود ذہنی ہے۔ یہ اس امر کی تاکید کے لیے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے استمتاع اور تلذذ کرو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ آپس میں رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضَكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذي أخدان فإذا أحسنا فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ فرمایا اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لیں۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ملحوظ استمتاع سے کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متاع کا اثبات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا استمتاع ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ متاع ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے، لونڈی کا کسی جگہ نکاح کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی لونڈیوں کو 100 کے بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر۔ لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جاؤ۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی ان تمیلو یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اور فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں، انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورتوں کے بارے میں کمزور ہے، اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فرمایا اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ بالباطل میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے بغیر تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے، جیسے قمار بازی وغیرہ، ربا۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے، مثلاً بلا ضرورت فوٹوگرافی، ریڈیو، ٹی وی، VCR، ویڈیو فلمیں، فحش کیسٹیں، انٹرنیٹ، ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو، حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے البیان بالاخیار ما لم یتفرقا، صحیح بخاری۔
دونوں باہم سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہو اختیار ہے۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا گیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ فرمایا جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی مناہیات کا ارتکاب جانتے بوجھتے ظلم و تعدی سے کرے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور فرمایا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل فرمائیں گے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے، اور حقیقت یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جمع بھی کیا ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلاً شرک، عقوق والدین، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش جو بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شریعت کے اسی مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت اور رحمت الہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی عطا فرمائی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم خواتین، ہم عورتیں ان فضائل والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کمزور عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا جائے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَعْطُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ فرمایا ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کے کئی معنی ہیں، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے ان کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ محکم مانتے ہیں۔
اور ایمانوں کو معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا۔ نصیبہم حصہ سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے، اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اسی میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْإِنفَالِ، رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ او فاتوہم نصیبہم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ اب فاتوہم نصیبہم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات، عقد موالات، حلف یا موالات یا اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو اشخاص کو لیا جن میں سے کم ایک لاوارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اگر کوئی جنایت کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے گا، بشرطے کہ واقعتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد بیوی اور شوہر ہیں، اور اس کا عطف الاقربون پر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے، قرابت داروں نے، اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے، یعنی شوہر یا بیوی، انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔ گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کیے گئے ہیں، یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی تاکید مزید کی گئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے، جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے، جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے ہوں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واضح و نصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے، لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔
فرمایا اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد عورتوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے، اور اس کی بابت کہا کہ حکمین فیصلہ کرنے والے اگر مصلح ہوں گے تو یقیناً ان کی صحیح اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا جو زوجین کے توکیل بالفرقہ جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اور جمہور علماء اس کے بغیر اختیار کے قائل ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ و تفسیر طبری۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و حسن احسان کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت داروں سے اور ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی کہ غلام کنید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ الجار جنوبی قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا جس کے معنی ہے ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم صنعت، کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ گھر، دکان، کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔ فخر و غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 91۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے، نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔ للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ فرمایا جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، بدترین ساتھی ہے۔ بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یعنی کہ نمود و نمائش کے لیے کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوہ اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ فرمایا بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا پس کیا حال
کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا لائیں گے۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، یعنی بس کافی ہے بس کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ صحیح بخاری فضائل قرآن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ شہید گواہ کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو شرک ہے، کیونکہ وہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا، اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شہداء الناس تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کیا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ فرمایا جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا کہ جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ترمذی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا، بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافر کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے کہا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے۔ ابن کثیر۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، مسافر عام ہے، لمبا مسافر کیا ہو یا مختصر، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان فرما دی گئی۔ قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلاہی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں،
کونیوں تک ضروری نہیں، اور منہ پر بھی پھیر لیں۔ قال فی التیمم ضربۃ للوجہ والکعفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا۔ سیدن طیبن سے مراد پاک مٹی ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی، جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، صحیح مسلم، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، فرمایا کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہونا کافی اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لینا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے اور کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سنی انسنی کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیش دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لانے والے ہیں۔ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے، یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غیر مسمعین، تیری بات نہ سنی جائے، یہ بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رائنا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ۔ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں تھی، یا یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردوها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، فرمایا اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے تمام کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔ یعنی جب وہ کسی بات کا حکم نہ کر دے تو کوئی اس کی مخالفت کر سکتا اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما مبینا، فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی ایسے گناہ جس سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف فرما دے گا، اور بہت سو کو سزا کے بعد اور بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لقمان، شرک ظلم عظیم ہے، حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اکبر الکبائر الشرک باللہ، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، فرمایا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ فتیل کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سود کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔
انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، فرمایا دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کر کے ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادا ان کے کذب و افطرا کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی عیسائیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح و توصیف بالخصوص تزکیہ نفس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا، وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ النجم، اپنے انفوس کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں حضرت مقدار تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ صحیح مسلم میں فرمایا ایک اور حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَحَقُّ قَطَعَتَ عُنُقُ صَاحِبَكَ، افسوس ہے کہ تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہے تو اسی طرح کہا کرے، احسبہ کغا، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، اللہ پر اس کے کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، فرمایا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اس آیت میں یہود کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت، بت، کاہن یا ساحت اور طاغوت جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو اور مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ان العافیۃ والطرف والترک والطیرۃ من الجبت، سنن ابن داؤد، پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہیں، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے، دراصل معبود ان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یہ استفہام انکاریہ، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ نکیر اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد اعطینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، فرمایا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ ام یا بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی، آخری نبی کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، فرمایا پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا، بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی، پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے، کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمنہ بہ میں ہا کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔
ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بے عمل یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا، اس کے برعکس آج ایمان صرف زمانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالح سے دعوے دار ان ایمان کا دامن خالی ہے، اہل ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدان اللہ تعالی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی اور غمگساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے، تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ برابر بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے۔ گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، جس کو ترجمہ میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوا 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا، یہ شجرۃ الخلد ہے۔ مسند احمد۔